يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون من تعلم القرآن وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة آمين يا رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف عظمت و کبریائی اللہ احکم الحاکمین اللہ خالق کائنات اللہ مالک ارض و سما کے لیے ہے جو اکیلا اس پوری کائنات کا خالق و مالک و مربی و محسن ہے. آسمان و زمین کے تمام تصرفات اسی کے ہاتھ میں ہیں. حمید مجید. محترم سامعین کرام عزیز طلبہ آج کے اس پروگرام کی ابتدا کرتے ہوئے ایک ایسا پروگرام کہ جس کا تعلق قرآن کریم سے ہے ایک ایسا پروگرام جو چند طلبہ کے فارغ ہونے پہ ان کی دستاربندی کے تعلق سے منعقد کیا جا رہا ہے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ چند باتیں ابتدائی طور پر قرآن کریم کے تعلق سے کی جائے چونکہ اس محفل کا تعلق قرآن کریم سے ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ پست ہو جاتے دب جاتے ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ رب العالمین کے خوف سے. اب ظاہری طور پہ ہمیں یہ چیز سمجھ آنے والی نہیں ہے کہ پہاڑوں پہ کسی کلام کا نازل ہونا اور ان کا پست ہو جانا کیسے ممکن ہو سکتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا قرآن جس کے تعلق سے فرمایا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا قرآن کی بعض آیتیں دوسری آیتوں کی تفسیر ہوتی ہیں. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نبوت کے لیے کوہ طور میں تشریف لائے تو ایک مطالبہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے ہم کلامی کے بعد ایک مطالبہ کیا کہ رب ارنی انظر الیک اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہرگز نہیں دیکھ سکتا ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. ہاں اس پہاڑ کو دیکھ اگر اس پہاڑ یہ پہاڑ میری تجلی کے بعد اپنی جگہ باقی رہا تو تم مجھے دیکھ سکتا ہے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا جو ہی اللہ رب العالمین نے اپنی تجلی پہاڑ پہ کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اور یہ کلام اللہ رب العالمین کا کلام یہ اللہ رب العالمین کی صفت میں سے ایک صفت ہے. اور اللہ رب العالمین کی
ذات میں جو اثر ہے وہی اس کی صفات میں بھی اثر ہے. تو اللہ رب العالمین کے تجلی کی صورت میں اگر اس پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہو جانا تھا تو اللہ رب العالمین کے کلام کی وجہ سے بھی پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا جو اس آیت میں ذکر کیا گیا. اب یہ کلام کتنی بھی عظمت والا ہو، کوئی بھی چیز کتنی بھی اہم ہو، وہ انسانوں کے لیے اس وقت تک اہم نہیں ہو سکتی جب تک مفید نہ ہو. اب یہ قرآن کس اعتبار سے انسانوں کے لیے مفید ہے اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا: یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. سورہ یونس کی ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے تعلق سے فرمایا کہ یہ قرآن کس اعتبار سے دنیا والوں کے لیے مفید ہے. کیونکہ جب تک کسی چیز کا فائدہ سمجھ میں نہ آئے، انسانی جبلیت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بغیر فائدے والی چیز کو وہ اہمیت نہیں دیتا. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے. اب یہ نصیحت کس اعتبار سے ہے؟ نصیحت ہی وہ پہلی چیز ہے کہ جو دلوں کو نرم کرنے والی ہے. کسی بھی چیز کو قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے دل کا نرم ہونا ضروری ہے. اور قرآن میں یہ تاثیر ہے، سب سے بڑا وعد، سب سے بڑی نصیحت قرآن ہے. قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز نصیحت نہیں ہو سکتی. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے دوسری چیزوں کو نصیحت بنا لیا، دوسرے لوگوں کے اقوال کو نصیحت بنا لیا. ہماری اگر محفلیں نصیحت کی ہوتی ہیں تو دوسروں کی باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے مطابق سب سے بڑی نصیحت اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن کریم. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. سب سے پہلے یہ قرآن نصیحت ہے. نصیحت کے بعد، دلوں کو نرم کر دینے کے بعد، دل کی بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے. اب وہ ظاہری بیماریاں نہیں، وہ ظاہری چیزیں نہیں کہ چھوٹی سی حرکت ہو جانے کے بعد، چھوٹی سی تکلیف ہو جانے کے بعد ہم دور دور تک کے سفر کرنے لگتے ہیں، ہم دل کے علاج کے لیے بہت دور تک چلے جاتے ہیں. وہ نہیں، بلکہ وہ بیماریاں جن کے لیے قرآن کو شفا قرار دیا گیا وہ کیا ہیں؟ وہ تکبر ہے، وہ غرور ہے، وہ حسد ہے، وہ عزت کا چاہنا ہے، وہ شہرت کا چاہنا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھانا ہے. یہ ساری چیزیں جس میں انسان تکبر میں آ جائے، غرور میں آ جائے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، اللہ رب العالمین کی معرفت کو چھوڑ دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو چھوڑ دے، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دے، یہ ساری ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کے لیے شفا قرآن میں فرمایا کہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ قرآن سب سے پہلے نصیحت ہے. نصیحت کے طور پہ یہ دل کو نرم کرتا ہے اور اس کے بعد ہر قسم کی دل کی بیماری سے دل کو صاف کر دیتا ہے. اب دل کے صاف ہو جانے کے بعد آگے فرمایا وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یہ ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے. ہدایت پہ آ جانے کے بعد بھی ہدایت طلب کرنے کا حکم دیا گیا. سورہ فاتحہ کے اندر ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین کی صفاتی نام، اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا تذکرہ، اللہ رب العالمین کے مالک ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد، عبادت کی تمام چیزوں کو اس کے لیے خاص کر دینے کے بعد ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا. سیدھی راہ کا مطالبہ کرتے ہیں، ہدایت کا مطالبہ کرتے ہیں. وہ ہدایت کہاں سے ملنے والی ہے؟ اس ہدایت کے لیے کہاں جانے کی ضرورت ہے؟ سب سے سچی ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے؟ دل کے لیے نصیحت ہو جانے کے بعد، دل کی بیماریوں کو ختم ہو جانے کے بعد اگلا نمبر آتا ہے ہدایت. اور یہ قرآن ہی ہدایت کا ذریعہ ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. یہ قرآن ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سب سے سیدھی راہ کے لیے رہنمائی ہوتی ہے. سب سے سیدھا راہ ملتا ہے انسان کو تو اس قرآن کے ذریعے ملتا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہدایت کے بعد یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے، ہر قسم کا رحم و کرم. اس قرآن کو تھام لینے کے بعد
ہر قسم کی مصیبت سے انسان بچ سکتا ہے، دنیا کی تمام مصیبتوں سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اور یہ رحمت کا تعلق صرف دنیا میں نہیں، اس قرآن کو تھام لینے کے بعد صرف دنیا میں رحمت نہیں ملتی، بلکہ اس رحمت کا تعلق آخرت سے بھی ہے، اس رحمت کا تعلق جنت کی کامیابی سے بھی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں، یہاں تک کہ مجھے اللہ کی رحمت نہ ڈالے۔ یہی وہ رحمت ہے کہ جو نصیحت حاصل کرنے کے بعد، دلوں کو صاف کر لینے کے بعد، قرآن کو ہدایت تسلیم کر لینے کے بعد جب رحمت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہی وہ رحمت ہے جو انسان کو جنت تک پہنچانے والی ہے۔ اور اس رحمت کی ابتدا قرآن سے ہوئی۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کہ الرحمن علم القرآن، رحمان ہی وہ ذات ہے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے کہ رحمت اس کی جب جوش میں آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ علم القرآن۔ یہ اس کی رحمت کا جوش تھا کہ اس نے دنیا والوں کو قرآن سکھلایا۔ الرحمن علم القرآن، سکھایا تو سب کچھ اللہ رب العالمین نے، لیکن یہاں قرآن کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وعلم آدم الاسماء کلھا، تمام علوم، دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز کا علم کس نے سکھایا؟ اللہ رب العالمین۔ لیکن یہاں کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جو ان علوم میں سب سے افضل ہے، جس کا مقام سب سے بلند ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، تو فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ تمام مخلوقات اللہ رب العالمین کی ہیں، ہر چیز کو پیدا اللہ رب العالمین نے کیا ہے، لیکن تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ انسان کا، جو مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ کلام میں سب سے افضل قرآن، اس کے سکھانے کی بات ہوئی۔ مخلوقات میں سب سے افضل انسان، اس کی پیدائش کی بات کی، اور فرمایا کہ علمہ البیان، انسان کو بیان سکھایا، بولنا سکھایا۔ وہ اپنے تصورات کو اچھے انداز میں بیان کر سکتا ہے، وہ اپنے دل میں پائی جانے والی ہر بات کو زبان پہ لا سکتا ہے، وہ اپنی ہر بات دوسروں کو سمجھا سکتا ہے۔ اور یہ سب فرمانے کے بعد، سب سے اعلیٰ کلام کا ذکر کرنے کے بعد، سب سے افضل مخلوق کا ذکر کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین نے بیان سکھانے کی بات کرنے کے بعد کیا فرمایا، کیا سبق دیا کہ بیان میں، سمجھانے میں، سیکھنے اور سکھانے میں سب سے افضل چیز اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ یہ سارے معاملات کیوں ذکر کیے جا رہے ہیں؟ کہ اپنے بیان میں، دوسروں کو واعظ و نصیحت کرنے میں، دوسروں کو سمجھانے میں، دوسروں تک کوئی پیغام پہنچانے میں سب سے اہم اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ قرآن ہے۔ قرآن کے ذریعے نصیحت کی جا سکتی ہے، قرآن کو ہدایت، سراپا ہدایت کہا جا سکتا ہے، قرآن کے ذریعے دوسروں کو پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، قرآن کو سیکھا جا سکتا ہے اور سکھایا جا سکتا ہے۔ اور اسی وزن پہ یہ جو وزن صورت کا چلا آ رہا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اسی وزن پہ، اسی کے تعلق سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ جس کے راوی حضرت عثمان ابن عفان، حضرت عثمان ابن عفان کی روایت کہ جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین کے اس کلام کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ہو رہی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے سب سے افضل کلام کا ذکر کیا ہے، سب سے افضل مخلوق کا ذکر کیا ہے، تو اس میں سب سے افضل کلام کون سا ہو سکتا ہے، یا اس کے سیکھنے اور سکھانے کی بات کون سے کلام کی ہو سکتی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ محترم سامعین کرام، گفتگو بہت لمبی ہو سکتی ہے۔ قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ جس کی عظمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جس کی عظمت کو اگر حقیقی معنوں میں کما حق ہو اگر کوئی ذات جانتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات جانتی ہے، جس کے حقیقت کو اگر کوئی سمجھتا ہے یا اس کے اصل مقام کو کوئی سمجھتا ہے تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک فارسی کا مقولہ کہ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، کہ موتیوں کی قیمت، ہیرے اور جواہرات کی قیمت یا تو بادشاہ کو پتہ ہوتی ہے یا اس کی اصل حقیقت کو جاننے والے کو پتہ ہوتی ہے۔ اور بادشاہ کی حیثیت سے صاحب قرآن اللہ رب العالمین ہے،
جس کا وہ کلام ہے، اور سب سے بہتر قرآن کے تعلق سے اللہ رب العالمین جانتا ہے اس کے مقام اور مرتبے کو، یا پھر جن کے اوپر نازل کیا گیا، جو سب سے پہلے مخاطب تھے، جنہوں نے ان کی ایک حرف کی تفسیر کو بیان کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر جانتے ہیں۔ ہم چند باتیں کر سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ قرآن کے ساتھ جڑ کے رہیں، ہم قرآن کو اپنے لیے راہ ہدایت بتانے والا سمجھیں، ہم قرآن کو اپنے لیے موعظت و نصیحت کا ذریعہ سمجھیں،